السلام علیکم، میرے چینل قصے کہانیاں میں آپ کو خوش آمدید۔ سنتے ہیں آج ایک نئی سٹوری جس کا نام ہے اور وہ اسے لے گئے۔ قبرستان میں مکمل اندھیرے اور سناٹے کا راج تھا۔ سردیوں کی راتیں تھیں، یک بستہ ہوائیں چل رہی تھیں کہ ٹوٹے ہوئے گیٹ سے ایک سایہ قبرستان میں داخل ہوا۔ وہ ایک عورت تھی جس نے خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کالی تھیلی تھی جسے احتیاط سے تھامے وہ قدم آگے بڑھا رہی تھی۔ یہ خاصا پرانا قبرستان تھا، جا بجا ٹوٹی پھوٹی کچی پکی قبریں نظر آ رہی تھیں۔ قبرستان کے چاروں اطراف لگے برگد، نیم اور پیپل کے درخت اس اندھیرے میں یوں لگ رہے تھے جیسے بہت سے بھوتوں نے قبرستان کو گھیرا ہوا ہے۔ ان درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ قبرستان کے سناٹے میں ہیبت ناک پراسراریت پیدا کر رہی تھی۔ ساتھ ہی جھینگروں کی آوازوں نے بھی عجیب سا شور برپا کیا ہوا تھا۔ وہ عورت سنبھل سنبھل کر اپنے قدم آگے بڑھا رہی تھی۔ اس کی نگاہیں چاروں طرف یوں گھوم رہی تھیں جیسے کچھ تلاش کر رہی ہوں، اور پھر کچھ دیر کی تلاش کے بعد وہ ایک قبر کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ ایک کچی قبر تھی جو کہ پیپل کے ایک گھنے درخت کے نیچے واقع تھی۔ قبر انتہائی مخدوش تھی۔ لگتا تھا اس قبر کے مکین کو دفنانے کے بعد اس کے لواحقین نے پھر کبھی پلٹ کر اس کی خبر نہیں لی کہ تربت پر جا کر دو بول دعا کے ہی پڑھ لیے جائیں۔ عورت اب اس قبر کے سرہانے بالکل پیپل کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی تھی اور جلدی جلدی مٹی ہٹا رہی تھی۔ جانے اس عورت کا دل پتھر کا بنا تھا جو ایسی بھیانک رات میں سنسان قبروں کے بیچ بیٹھی قبر کھودنے میں مصروف تھی۔ وہ اپنے کام میں مگن، ارد گرد سے بے خبر تھی۔ لگتا تھا وہ اپنا کام پورا کر کے ہی دم لے گی۔ اچانک پیڑ کے اوپر دو سرخ آنکھیں نمودار ہوئیں اور غائب ہو گئیں۔ عورت نے اپنا کام جاری رکھا ہوا تھا، مگر اسی وقت اسے احساس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کے تیزی سے چلتے ہاتھ تھم گئے۔ گردن اٹھا کر اوپر دیکھا پر کوئی نظر نہ آیا۔ اسے اپنا وہم جان کر وہ پھر قبر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اب گڑھا کسی حد تک گہرا ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے پاس رکھی کالی تھیلی کا منہ کھولا اور اس میں سے خون میں تر بتر گوشت کے لوتھڑے نکالے اور گڑھے میں ڈال دیے۔ پھر اسی تھیلی میں سے ایک تعویذ نکال کر وہ بھی گڑھے کی نظر کر دیا اور گڑھے کو واپس مٹی سے پر کر دیا۔ اس عورت کے ہاتھ بہت تیزی سے چل رہے تھے۔ اس دوران دو سرخ آنکھیں کتنی بار درخت پر نمودار ہوئی تھیں اور اس عورت کو غصے سے گھورتی ہوئی دوبارہ غائب ہو گئی تھیں۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ عورت ایک بار پھر اپنی تھیلی کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس میں سے ایک بڑی سی بوتل باہر نکالی۔ یہ بوتل تازہ خون سے بھری ہوئی تھی۔ عورت نے اب پیپل کے درخت کے گرد چکر کاٹنا شروع کر دیا تھا اور ساتھ ہی بوتل میں بھرا لہو درخت کی جڑوں میں چھڑکتی جا رہی تھی۔ عورت نے درخت کے گرد 7 چکر مکمل کیے تو بوتل بھی خالی ہو چکی تھی۔ جوں ہی اس کا یہ عمل ہوا، ہوا کا تیز اور سرد جھونکا تیزی سے اس کے جسم سے ٹکرایا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی گر پڑی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اسے دھکا دے کر گرایا ہو۔ بہرحال اس کا عمل مکمل ہو چکا تھا۔ اب اس کی آنکھوں سے خوشی جھلک رہی تھی کہ بغیر کسی انہونی کے اس کا کام بخوبی اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ ابھی وہ دوبارہ کھڑی ہوئی تھی کہ یکایک قبرستان میں طوفان سا آ گیا۔ ہواؤں کے تیز جھکڑ چلنے لگے جن کے زور سے درخت یوں جھولنے لگے کہ اب گرے کہ تب گرے۔ ساتھ ہی عجیب دہشت انگیز آوازیں گونجنے لگیں جیسے ہزاروں چڑیلیں مل کر بیان کر رہی ہوں۔ وہ گرتی پڑتی لڑکھڑاتی قبرستان کے دروازے کی جانب بڑھنے لگی، مگر واپسی کا سفر اب آسان نہیں رہا تھا۔ اس کے پاؤں من من بھر کے ہو رہے تھے۔ لگتا تھا کوئی لوہے کی زنجیر پاؤں میں پڑ گئی ہو۔ ساتھ ہی اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے ہے۔ کسی غیر مرئی قدموں کی چاپ مسلسل اسے سنائی دے رہی تھی۔ جیسے تیسے وہ قبرستان کے ٹوٹے گیٹ تک پہنچی اور ابھی اس نے ایک قدم باہر نکالا ہی تھا کہ کسی نے عقب سے اسے پکارا، نازیہ!
اس پکار پر دلیری کا مظاہرہ کرتی نازیہ نے پوری قوت سے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ نازیہ اور میں کورنگی کراچی میں رہتے تھے۔ ہمارے گھر تھوڑے فاصلے پر تھے اور ہم آسانی سے ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے۔ ہم دونوں میں بہت گہری دوستی تھی اور ایک دوسرے سے ہماری کوئی بات چھپی نہ رہتی تھی۔ کم از کم مجھے تو ایسا ہی لگتا تھا، کیونکہ مجھے اپنی اس دوست سے بہت پیار تھا اور میں اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جب تک نازیہ سے شیئر نہ کر لیتی مجھے چین نہیں آتا تھا۔ میرا خیال تھا یہی حال اس کا بھی ہے۔ شادی کے بعد میں لاہور چلی آئی۔ یوں ہمارا رابطہ بس نام کا ہی رہ گیا۔ اس دوران ہم تقریباً 6 سال مل نہ سکے۔ بس ایک ٹیلی فونک رابطہ تھا اور وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا۔ مگر ایک دن اچانک مجھے نازیہ کا فون موصول ہوا۔ وہ بہت بیمار لگ رہی تھی اور مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ میں بے چین ہو گئی اور فوراً کراچی آ گئی۔ نازیہ کے گھر کی حالت بہت خراب تھی اور نازیہ کی اپنی حالت بھی بدتر تھی۔ یہ وہ نازیہ لگ ہی نہیں رہی تھی جو 6 برس پہلے تھی۔ یہ تو کوئی اجڑی ہوئی ویران عورت تھی جس کی رنگت کالی سیاہ پڑ چکی تھی۔ آنکھوں کی جگہ 2 گڑھے رہ گئے تھے، ہونٹ پپڑیوں کی طرح، گال پچکے ہوئے، بال بکھرے ہوئے اور ہاتھ پیر سوکھ کے کانٹا ہو گئے تھے۔ اس کی یہ ابتر حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی اور سچ کہوں تو پہلی نظر میں تو اسے دیکھ کر مجھے وحشت ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی نازیہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور میں بھی خود کو نہ روک سکی۔ نازیہ، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیا ہوا؟ میں یہ سب کچھ جاننے کے لیے بہت بے چین ہو رہی تھی۔ یہ سب میرے اپنے کیے کی سزا ہے، اپنے پروردگار کو بھولنے کا نتیجہ ہے، اس سے نام مانگ کر دوسرے سہارے تلاش کرنے کی سزا ہے۔ وہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے، مگر میں بہت گناہ گار ہوں۔ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے بولی، سائرہ، تم اندازہ نہیں کر سکتی آج تمہیں یہاں دیکھ کر میں کتنی خوش ہوں۔ میرے گناہوں کا بوجھ بہت بڑھ گیا ہے اور میرے پاس اب زیادہ وقت بھی نہیں ہے۔ میں نے تو تمہاری دوستی پر بھی بھروسہ نہیں کیا، نہ ہی اپنی ماں کو کچھ بتایا، اس سے بھی چھپاتی رہی اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ کاش کوئی مجھے اس تاریک راہ پہ چلنے سے روک لیتا۔ نازیہ ٹھنڈی سانس بھر کر خاموش ہو گئی۔ میں اس کے دوبارہ بولنے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی اور پھر نازیہ نے اپنی کہانی کچھ یوں بیان کی۔ رابعہ خالہ میری ماں کی بڑی بہن تھی۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی جب خالو کا انتقال ہو گیا اور خالہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ خالہ بہت اکیلی ہو گئی تھیں۔ خالو کا انتقال کیا ہوا، سسرال والوں نے خالہ کا ناک میں دم کر کے رکھ دیا۔ گھر جائیداد سب پر قابض ہو کر بیٹھ گئے، مگر خالہ نے ہار نہ مانی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھیں کہ میں اپنا اور اپنی بچی کا حق لے کر رہوں گی، پر کیسے یہ کوئی نہیں جانتا تھا سوائے میرے۔ خالہ کسی عامل کے پاس جایا کرتی تھی جو کالے جادو کا ماہر تھا۔ خالہ سب سے چھپ کر اس کے پاس جاتی تھی اور ساتھ میں مجھے بھی لے جایا کرتی تھی۔ پہلی بار جب خالہ مجھے اس عامل کے پاس لے کر گئیں تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں بہت ڈر گئی تھی۔ اس عامل کا آستانہ عجیب پراسرار نوعیت کا تھا اور اس کا اپنا حلیہ بھی بہت عجیب سا تھا۔ اس نے گلے میں مرغیوں کے پنجوں کو کالے دھاگے میں پرو کر مالا بنا کر پہن رکھا تھا، جبکہ اس کی داڑھی اس کے قدموں کو چھو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ کچھ بڑبڑا بھی رہے تھے۔ خالہ نے جب دیکھا کہ میں ڈر رہی ہوں تو مجھے خود سے قریب کر کے سمجھانے لگی، نازیہ، یہ بہت اچھے بابا ہیں، سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان سے دعا کرا لوں تو پھر چلتے ہیں، مگر ہاں تو گھر پہ کسی کو یہاں آنے کے بارے میں نہ بتانا، ورنہ بابا ناراض ہو جائیں گے اور دعا بھی نہیں کریں گے۔ میں نے خالہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے گھر میں آ کر کسی سے کچھ نہ کہا کہ کہیں بابا ناراض نہ ہو جائیں۔ اب خالہ خوش رہنے لگی تھیں اور کہتی تھیں کہ دیکھنا، بہت جلد میرے دن پھرنے والے ہیں، مجھے میرا حق مل جائے گا۔ ایک دن خبر آئی کہ خالہ کے سسر اور دیور کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ موقع پر ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ سب کو دکھ تو ہوا تھا، مگر خالہ کو اپنا حق مل گیا تھا۔
خالہ کی ساس اپنے شوہر اور بیٹے کی وفات سے اتنی دل برداشتہ ہوئیں کہ سب کچھ اپنی باقی اولادوں اور خالہ کو دے دیا۔ جو جس کا حق تھا اسے مل گیا اور خالہ نے سکون کا سانس لیا۔ خالہ اکثر مجھے کہتی تھی، نازیہ یہ سب بابا کی دعاؤں کا اثر ہے، بابا سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ان کی یہ بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی تھی۔ سائرہ، تو تو جانتی ہے مجھے پڑھائی کا کتنا شوق تھا، لیکن گھر میں ابا سمیت سب میرے آگے پڑھنے کے حق میں نہیں تھے۔ تب مجھے خالہ کے بابا کی راہ دکھائی دی اور میں نے بھی بابا سے مدد مانگی کہ بابا جی آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، میں آگے پڑھوں اور ابا اور گھر والے مان جائیں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، مگر اس کے لیے تمہیں مجھے کچھ دینا ہوگا۔ یہ میرا پہلا موقع تھا، لہٰذا ناسمجھی کی کیفیت میں بابا کو دیکھا تو وہ بولا، تم مجھے اپنے گلے کی یہ سونے کی چین دے دو، پھر دیکھنا تمہارا کام کیسے ہوتا ہے۔ اگر میں چین بابا کو دے دیتی تو اماں کو کیا جواب دیتی؟ خالہ جو میرے پاس بیٹھی تھی بولی، نازیہ اتنا کیا سوچ رہی ہے، دے دینا چین۔ پر خالہ میں اماں کو کیا جواب دوں گی کہ چین کہاں گئی؟ ارے تو کیوں پریشان ہوتی ہے، کہہ دینا کہ راستے میں گر گئی۔ اور میں نے بابا کو چین اتار کر دے دی۔ گھر آ کر اماں کو جھوٹ بول دیا۔ اماں نے غصہ تو کیا پر خالہ نے ساری بات سنبھال لی۔ میں روز اماں اور ابا کو سمجھانے کی کوشش کرتی کہ مجھے پڑھنے دیں، اور پھر میرا بڑا بھائی اس وقت میرے بہت کام آیا۔ اس نے میرے پڑھنے کی بات اماں ابا سے منوا لی اور میں خوش ہو گئی۔ خالہ بولی، نازیہ یہ سب بابا کی دعاؤں کا اثر ہے۔ اور اس دن سے میں بھی خالہ کے رنگ میں رنگ گئی۔ جب بھی کبھی مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا بابا کے پاس پہنچ جاتی۔ بابا بدلے میں کچھ نہ کچھ ضرور مانگتا تھا، مگر میرا کام تو ہو جاتا تھا، میرے لیے یہی کافی تھا۔ سائرہ، آج سوچتی ہوں تو لگتا ہے میں کتنی غلط تھی۔ وہ سارے کام تو اللہ کی رضا سے ویسے ہی ہونے تھے اور میں اپنی بے وقوفی میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ میں نے نماز روزہ سب چھوڑ دیا تھا۔ اماں مجھے بہت سمجھاتی پر مجھ پہ تو جیسے شیطان سوار ہو گیا تھا۔ میں اندھیرے راستے پہ جو چل پڑی تھی۔ پھر میری شادی ہو گئی۔ میرے شوہر بہت اچھے ہیں، مگر اپنی ناسمجھی میں انہیں بھی نہ سمجھ سکی۔ میری نظر میں وہ ہمیشہ اپنی ماں بہنوں کا ہی ساتھ دیتے تھے، جس سے مجھ میں حسد پیدا ہو گیا اور میں نے روز عامل بابا کے چکر کاٹنے شروع کر دیے۔ اب تک مجھے یہ تو سمجھ آ چکا تھا بابا ان تمام کاموں کے لیے کوئی عمل کرتا تھا، مگر اب اس نے مجھے بھی کچھ عملیات میں اپنے ساتھ شامل کرنا شروع کر دیا تھا۔ بابا کبھی مجھے تعویذ دیتا جسے میں کبھی کھانے میں شامل کر دیتی تو کبھی پانی یا دودھ میں گھول کر اپنے سسرال والوں اور شوہر کو پلا دیتی۔ کوئی تعویذ شوہر کے بستر کے نیچے رکھنا ہوتا، کوئی کسی کے کپڑوں میں سینا ہوتا یا تکیے کے نیچے رکھنا ہوتا، یا پھر دروازے کی چوکھٹ پر باندھ دیتی۔ میں یہ سارے کام اتنی ہوشیاری سے کرتی کہ کسی کو کچھ شک نہیں ہوتا تھا۔ وقت ایسے ہی بیتتا چلا گیا اور میں 2 ننھی پریوں کی ماں بن گئی۔ مگر اب میرا اصل امتحان شروع ہو چکا تھا۔ سسرال میں سب کو بیٹے کی آس تھی۔ اب ساس کا رویہ مجھ سے بگڑتا جا رہا تھا۔ نندے جن کے بیٹے تھے مجھے کسی نہ کسی صورت طعنے ضرور دیتی، یہاں تک کہ میرے میاں کو بھی بیٹے کا انتظار تھا۔ میری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ میری ماں کہتی، بیٹی اللہ سے دعا کیا کرو وہ تمہاری جھولی میں اولاد نرینہ ڈال دے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر مجھے تو بابا جی ہر مرض کی دوا لگتا تھا۔ وہ کچھ اس طرح مجھ پر حاوی ہو گیا تھا کہ وہ جو کہتا میں کرتی تھی۔ بابا سے میں اس بارے میں کئی بار ذکر کر چکی تھی۔ بابا جی آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ میں بہت پریشان ہوں کہ آپ اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ بلکہ ہم نے تو تمہارے لیے پہلے سے ہی کچھ سوچ رکھا ہے۔ سچ بابا، کیا میری مراد پوری ہو سکتی ہے؟ ہاں کیوں نہیں، مگر اس بار کام ذرا کٹھن ہے، تم کر پاؤ گی؟ بابا آپ بتائیے، میں کچھ بھی کروں گی۔ ایسا ہے تو سب سے پہلے تم 50,000 روپے کا انتظام کرو، پھر باقی کام میں تمہیں اس کے بعد ہی بتاؤں گا۔ 50,000 کی رقم کا بندوبست کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا، مگر میں نے حامی بھر لی اور اپنے کچھ زیور بیچ کر میں نے رقم کا انتظام کر کے بابا کے پاس پہنچ گئی۔
پورے 50,000 ہیں بابا، اب مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ بابا نے ایک کالی تھیلی میری طرف بڑھا دی۔ اس تھیلی میں کالے بکرے کا گوشت تھا اور ایک بوتل تھی جس میں بکرے کا تازہ خون بھرا ہوا تھا، اور ساتھ ہی ایک تعویذ بھی دیتے ہوئے مجھ سے جو کرنے کو کہا وہ میں نے کر دیا۔ وہ بھیانک کالی اور سرد رات تھی۔ نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ شاید بابا کے پاس اتنے عرصے سے جاتے جاتے اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے احساسات سرد پڑ چکے تھے، ورنہ کوئی عام عورت ہوتی تو رات کے آخری پہر کبھی قبرستان میں قدم رکھنے کی جرأت نہ کرتی، مگر میں نے یہ ہمت کر لی تھی، جس کا خمیازہ بھی مجھے بھگتنا پڑا۔ میں قدم آگے بڑھاتی گئی اور اپنی مطلوبہ قبر پہ آ کر رک گئی اور پھر اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ بابا کے مطابق پہلے مجھے ایک ایسی قبر تلاش کرنی تھی جو کسی پیپل کے پیڑ کے نیچے بنی ہو، اور پھر وہاں ایک گہرا گڑھا کھود کر ان تمام چیزوں کو اس گڑھے میں دفن کرنا تھا، اور پھر پیپل کے گرد 7 چکروں کے درمیان بوتل میں بھرا خون اس پیڑ کی جڑوں میں ڈالنا تھا۔ یہ کام کرتے ہوئے کئی بار مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ میں نے کئی بار اپنے ارد گرد پیڑ پر بھی دیکھا، مگر کچھ نظر نہ آیا، اور میں اسے اپنا وہم جان کر عمل پورا کرتی رہی۔ پھر جب میں نے پیڑ کے گرد اپنا 7واں چکر پورا کیا تو مجھے لگا کہ کسی نے مجھے دھکا دیا ہے، میں گر پڑی۔ اسی وقت طوفان سا آ گیا، ہواؤں میں تیزی آتی جا رہی تھی اور جھکڑ بہت تیز چلنے لگے تھے۔ میں نے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے، پر جانے کیوں لگتا تھا پاؤں کے نیچے کسی نے کانٹے بچھا دیے ہوں اور پاؤں اٹھانا مشکل ہو گیا ہو۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات ہوئی جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میں کس عذاب میں گر چکی ہوں۔ میں جیسے جیسے قدم بڑھاتی کوئی اور بھی میرے ساتھ چل پڑتا۔ کسی کے مسلسل ساتھ چلنے کی آواز اور احساس میرے ساتھ تھا، مگر میں نے ہار نہ مانی اور قبرستان سے باہر آ گئی۔ مگر ابھی اپنا پہلا قدم ہی گیٹ سے باہر رکھا تھا کہ کسی نے مجھے پیچھے سے پکارا، میرا نام لے کر۔ کوئی مجھے رک جانے کو کہہ رہا تھا، مگر میں نے اپنی پوری قوت سے بھاگنا شروع کر دیا اور گھر آ کر ہی دم لیا۔ میں بہت خوفزدہ تھی، مگر کسی سے اس بات کا ذکر بھی نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا سوچا کہ کل ہی بابا سے جا کر یہ سارا واقعہ بیان کروں گی تو ضرور کوئی حل نکالیں گے۔ مگر اگلے دن میں بابا کے پاس نہ جا سکی کیونکہ مجھے سخت بخار نے آ لیا تھا۔ میری رنگت پیلی پڑ چکی تھی، جیسے کسی نے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ میرے میاں یہ سب دیکھ کر بہت پریشان تھے، اور سچ تو یہ ہے کہ اس دن پہلی بار مجھے اندازہ ہوا کہ آصف مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میں اپنی ہی نظروں میں شرمندہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے کتنے ہی ڈاکٹرز کو دکھایا، مگر میری حالت میں ذرا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ ہر وقت لگتا تھا جیسے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں یا سارے جسم پہ کیڑے رینگ رہے ہوں۔ میں درد سے چلاتی رہتی۔ مجھے اب دورے بھی پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ دورے کی کیفیت میں مجھے اپنا ہوش نہیں رہتا۔ ایسے میں پورا گھر ادھیڑ کے رکھ دیتی، یہاں تک کہ جہاں جہاں میں نے اتنے عرصے میں تعویذ چھپائے یا دبائے تھے سب اپنے ہی ہاتھوں سے نکالنے لگی۔ ایسا لگتا کوئی غیر مرئی قوت مجھ سے یہ سب کروا رہی ہے۔ میں خود سے بیگانی اپنے ہی راز کھولے چلے جا رہی تھی۔ جب ہوش میں آتی آصف مجھ سے پوچھتے کہ یہ سب کیا ہے، اور میں کوئی جواب نہ دے پاتی۔ پورا دن گھر میں پاگلوں کی طرح پھرتی رہتی اور رات کو سو نہ پاتی۔ ڈراؤنے خوابوں نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ رات میں کئی بار چیخ مار کر اٹھ جاتی اور خلاؤں میں گھورتی رہتی۔ کبھی کبھی تو جاگتے میں بھی کچھ بھیانک شکلیں نظر آتی۔ کانوں میں بس ایک آواز آتی رہتی، آؤ نازیہ، آؤ ہمارے پاس آؤ، ہمیں بھول گئیں کیا؟ ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ یہ آوازیں میرے کانوں میں پڑتی تو میں تڑپنے لگتی، چیخنے لگتی۔ میری یہ حالت اور تعویذ سب کو ساری کہانی بیان کر چکے تھے۔ میں اپنی ساس سسر اور نندوں کی نظروں میں تو گر چکی تھی، اور اب آصف کے سامنے بھی اپنا مقام کھو بیٹھی تھی۔ آصف نے شروع میں بہت کوشش کی، پیر فقیر مولوی سب کو دکھایا، پر کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ میری حالت اور خراب ہوتی گئی۔ اور پھر وہ ہو گیا
جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ایک مری ہوئی بچی کو جنم دیا۔ آصف کو بیٹے کی چاہ تو تھی، مگر وہ اپنی بیٹیوں سے بھی بے انتہا محبت کرتے تھے، اور اس بات کا احساس بھی مجھے اسی دن ہوا جب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ میں سب کی گناہ گار تھی۔ میں نے ہی کفران نعمت کیا تھا، جس کی سزا مجھے ملی تھی۔ اس دن مجھے یوں لگا جیسے میں نے خود ہی اپنے ہاتھوں اپنی بچی کو مارا ہے۔ میں سب کی مجرم تھی۔ میں نے سب کی خوشیاں چھین لی تھی۔ پھر آصف بھی مجھ سے دور ہوتے گئے اور میں اکیلی رہ گئی۔ وہ آوازیں اب بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں سائرہ، اور میں جانتی ہوں وہ مجھے لے کر ہی جائیں گے۔ میں مرنے والی ہوں۔ ہو سکے تو اللہ کے حضور میرے لیے دعا کرنا، کوئی تو ہو جو مجھے میرے مرنے کے بعد بھی یاد رکھ سکے۔ نازیہ خاموش ہو گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا، اور میں جو سکتے کی حالت میں یہ سب سن رہی تھی اسے دلاسا تک نہ دے سکی، اور وہاں سے چپ چاپ چلی آئی۔ نازیہ نے ٹھیک کہا تھا، کیونکہ 2 دن بعد ہی اس کی وفات کی خبر آ گئی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھے اسے لے گئے تھے۔ اگر آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں اور جاننے والوں سے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے سرخ بٹن کو کلک کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔